اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و ازواجک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 54 نمبر پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ تو یاد دہانی کے لیے پھر سے پچھلا خلاصہ یاد کر لیں کہ دجال قبلہ اول کا حاکم ہوگا اور وہ جھوٹ بولے گا۔ اس لیے سبق یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی جب حتمی سیج سجے گی، جو کہ اس وقت سج چکی ہے، تو ہم سب لوگوں کو اپنے حکمرانوں سے بچنا پڑے گا۔ یہودی کو یہودی حاکم سے بچنا ہوگا، ہندو کو ہندو حاکم سے بچنا ہوگا، عیسائی کو عیسائی حاکم سے بچنا ہوگا، اور اسی طرح مسلمانوں کو مسلمان حاکموں سے بچنا ہوگا۔ اسی طرح یاد رہے کہ دجالی فتنہ دراصل عقیدہ ختم نبوت کی جنگ ہے، کیونکہ یہودیوں نے آخری نبی کا انکار کیا تھا، حالانکہ ان کے بڑے صدیوں سے خیبر میں اور مدینہ کے قرب و جوار میں آخری نبی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان یہودیوں نے محض نسل پرستی کی وجہ سے آخری نبی کا انکار کیا تھا۔ تو اب آپ یوں دیکھیں، غور کریں کہ بہت سی باتوں میں سے ایک نکتہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاک شجرہ، وہ پاک نسل جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، یہ تمام پاک نسلیں ہیں، پاک شجرہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک لوگوں میں سے منتقل کیا۔ اب اس نقطے کے حوالے سے ہم مسلمان جو ہیں اہل سنت و جماعت، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی جو پاک شجرے کی کڑی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدہ آمینہ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تک، یہ سب پاک ہیں، یہ سب مسلمان ہیں۔ لیکن ادھر مخالف طبقہ دیکھیں کہ وہ جنہوں نے محض نسل پرستی کی وجہ سے آخری نبی کا انکار کیا تھا، اب ان کے چال، ان کے وسوسے ایسے ہیں کہ جو بات وہ براہ راست خود اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتے، وہ نماز پڑھنے والے داڑھی والے ملا سے یہ بات کہلواتے ہیں۔ مثلاً اب آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 200 سال پہلے جب گورا بندوق کے زور پر ساری دنیا پر قابض تھا، کالونائزیشن تھی، نو آبادیات تھی، تو اگر ملکہ برطانیہ کا، ملکہ الزبتھ کا بھیجا ہوا گورنر معاذ اللہ استغفر اللہ اگر یہ بات کہتا کہ جی توبہ استغفار استغفار نقل کفر کفر نہ باشد، اگر وہ گورا یہ بیان دیتا کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین غیر مسلم ہیں، یا معاذ اللہ مشرک ہیں، یا معاذ اللہ کافر ہیں، تو مسلمان اس برطانوی گورنر کی کیا درگت بناتے، کیا حالت اس کی کرتے، آپ سوچیں ذرا۔ یہ ایسا ایک عقیدہ تھا جو براہ راست برطانیہ کے گورنر کو کہنے کی جرت نہ ہوئی، لیکن انہوں نے زر خرید ان لوگوں سے یہ بیان دلوایا جو داڑھی بھی رکھتے ہیں، جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، اور جو قرآن پاک کی آیات میں سے لفظی ترجموں کے حوالے سے غلط استدلال کرتے ہیں۔ تو ان وہابیوں نے، ان نجدیوں نے معاذ اللہ یہ کہا، نقل کفر کفر نہ باشد، توبہ استغفار، ان کی یہ جو نسلیں ہیں، آج بھی وہابی لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کے والدین استغفر اللہ مشرک تھے یا کافر تھے۔ ایسی سخت یہ یعنی طبیعت کو بوجھل کر دینے والی اور ایسی یہ دہشت گردی ہے مسلمانوں کے خلاف، مسلمان حیران ہو جاتے ہیں کہ ان بدتمیز لوگوں کو کیا جواب دیا جائے۔ اور دلیل وہ کیا پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں نا جی کہ سورۃ الانعام جو قرآن پاک کی 6ٹی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 74 میں یوں ذکر ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ،
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو یہ کہا کہ بتوں کی پوجا نہ کریں اور اس طرح، تو وہ حوالہ یہ دیتے ہیں کہ جی ابراہیم نے آزر کو باپ کہا۔ سورۃ الانعام 74 نمبر آیت کا وہ حوالہ دیتے ہیں، اور زور کس پہ دیتے ہیں؟ لفظی ترجمے پہ، کیونکہ آپ لفظوں پہ غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، کہ ابراہیم، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ تو اب آگے ان کا بیان ہے۔ فی الوقت آپ یہ دیکھیں کہ جن لفظی ترجموں کو پکڑ کے یہ وہابی ایسے سخت اور بے ادبی والے اور کفر والے بیانات دیتے ہیں، اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے ہی واضح فرما دیا ہے، حدیث پاک میں بھی ہے اس کا جواب۔ ہمارے بہت سے مسلمان اہل سنت و جماعت کے علماء کرام نے اس کا تحریر و تقریر کی صورت میں جواب دیا ہے۔ حضور کے والدین کے ایمان پر اتنی شاندار کتابیں لکھی ہیں، ضخیم اور مختصر رسالے، کتابیں، ہر طرح کا جواب موجود ہے۔ فی الوقت آپ آج کے دوست حضرات، آج کی نئی نسل یہ سن لے کہ وہابی لوگ جو قرآن پاک کے لفظی ترجموں پر زور دیتے ہیں، اور جنہوں نے لفظی ترجموں کے زور پر ہی اپنی وہابیت کو پچھلے 150 سال میں پھیلایا ہے، ان کا رد یہ ہے کہ محض لفظی ترجمہ کافی نہیں ہوتا، یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آیت کا سیاق و سباق کیا ہے، کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس کو مخاطب کیا گیا، مفہوم کس کے لیے تھا، اور آئندہ تا قیامت اس آیت کا اطلاق کیا ہوگا۔ یہ مختلف باتیں ہیں جو اس نظریے پہ ضرور رہنی چاہیے کہ یہ قرآن حضور پر اترا ہے اور حضور کی تعریف کے لیے اترا ہے، حضور پر الزامات کی بوچھاڑ کرنے کے لیے نہیں اترا۔ تو اب آپ اس کا جواب سنیں کہ یہ جو لوگ لفظی ترجموں پر زور دے کر اور معاذ اللہ وحی کے دور سے پہلے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو معاذ اللہ کافر قرار دیتے ہیں، ان کے اس کفریہ عقائد کا رد یہ ہے کہ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے نام ان کے مسلمان ہونے کا ثبوت ہے، یعنی آمنہ اور عبداللہ، یہ 2 مسلمانوں کے نام ہوتے تھے، ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے نام ہی ان کے مسلمان ہونے کے ثبوت ہیں۔ لیکن آپ یہ غور کریں کہ حضور کی پاک شجرے کی اس کڑی پر اعتراض کون کرتے ہیں؟ وہ وہابی جن کو کھڑا کس نے کیا ہے؟ یاجوج اور ماجوج نے، برطانیہ نے اور امریکہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، اور وہی آج تک ان کی حمایت اور مدد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ جو بیان وہ یاجوج اور ماجوج خود نہیں دے سکتے، وہ ان وہابیوں دیوبندیوں کے منہ سے کہلواتے ہیں۔ تو اب آپ ان کا لفظی ترجمے کا رد سنیں۔ ایک رد ان کا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی لفظی ترجموں پہ بڑا زور دینا چاہیے، بڑا غور کرنا چاہیے۔ تو ایک ان کا عقیدہ ہے کہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اور ان میں کسی غیر اللہ کا نام نہیں پکارا جانا چاہیے۔ تو اب آپ غور کریں کہ 72 نمبر سورۃ الجن، یہ قرآن پاک کی صورت ہے، اس کی 18ویں آیت، یہ آپ دیکھیں گے کہ اکثر وہابی مسجدوں کی دیواروں پر یہ آیت کندہ کی گئی ہے، لکھی گئی ہے، اور اس کے الفاظ یوں ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ وہابیوں کی پسندیدہ آیت ہے، وہ اپنی عبادت گاہوں پہ اس آیت کو خصوصی طور پہ لکھتے ہیں، اور اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں وہ لوگ کہ بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پس کسی غیر کو اللہ کے ساتھ نہ پکارو۔ اب یہ وہ شرک اور خالص توحید کے بحث میں لوگوں کو الجھانے کے لیے اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن اب آپ خود ہی دیکھیں کہ اذان بذات خود ان کے لفظی ترجموں کا رد ہے، ان کے عقیدے کا رد ہے۔ جب وہی وہابی اپنی عبادت گاہ میں اذان دیتے ہیں
تو کیا وہ اذان میں اللہ اور رسول دونوں کا نام نہیں پکارتے؟ اللہ اکبر نہیں پکارا جاتا؟ کیا اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پکارا جاتا؟ یعنی اللہ کا نام بھی پکارا جاتا ہے اذان میں، اور محمد الرسول اللہ کا نام بھی اذان میں پکارا جاتا ہے۔ تو جب آپ خود دونوں نام پکارتے ہیں تو پھر آپ کا یہ ترجمہ کہ جی اللہ کے نام کے ساتھ کسی دوسرے کا نام مت پکارو، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ آپ خود مسجد میں کھڑے ہو کے دو ناموں کو پکارتے ہیں۔ تو آپ کا لفظی ترجمہ غلط ہے، کیونکہ آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے، اور یہی زمانہ دجل کی نشانی ہے کہ کہا کچھ جائے گا اور کیا کچھ جائے گا۔ یہ قول و فعل کا تضاد بھی زمانہ دجل کی نشانی ہے۔ تو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کا جو ترجمہ آپ کرتے ہیں، آپ کی اذان اور دنیا بھر کی مسلمان مساجد میں ہونے والی اذان، یا دنیا بھر میں اور آسمانوں میں اور پوری کائنات میں ہونے والی اذان، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہابیوں کا لفظی ترجمے کا عقیدہ غلط ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اذان میں اللہ کا نام بھی پکارا جاتا ہے اور محمد کا نام بھی پکارا جاتا ہے، لہٰذا لفظی ترجمے کا عقیدہ ان کا غلط ہے۔ دوسری بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آزر کو باپ کہا، تو یہ عرب کا رواج تھا کہ وہ چچا اور تایا اور حتیٰ کہ بعض اوقات باپ داداؤں کو بھی باپ کہہ کے بلاتے تھے۔ حتیٰ کہ ہمارے اپنے یہاں پنجاب میں، پاکستان میں، ہندوستان میں بھی لوگ ایسے ہیں، ایسے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ چچا کو باپ کے معنوں میں بلاتے ہیں، یا تایا ابو، اپنے تایا جی کو تایا ابو کہہ کے بلاتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جسمانی باپ نہیں ہے، یہ بلانے کا ایک ادب کا انداز ہے کہ ہمارے پنجاب کے بچے حتیٰ کہ اس حقیر کے اپنے بھتیجے بھتیجیاں بھی اپنے تایا جی کو تایا ابو کہہ کے بلاتے ہیں۔ تو تایا کو باپ کہنا یہ عزت کے لیے ہے، ادب کے لیے ہے، ادب کا ایک انداز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کے حقیقی باپ تھے، ٹھیک ہے، وہ چچا تھے، ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بطور ادب اور خطۂ عرب کے رواج کے مطابق ان کو باپ کہہ کے بلاتے ہیں، جیسے ہمارے پنجاب میں بھی بچے تایا ابو کہہ کے بلاتے ہیں۔ تو اسی طرح اسی کا جواب اگر آپ نے لفظی ترجموں کے حوالے سے سننا ہے تو سورۃ الحج پہ غور کریں، آیت نمبر 78، سورۃ الحج 22ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 78 میں لمبی آیت ہے، صرف ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، غور کیجئے گا۔ ملت ابیکم ابراہیم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی ملت میں ہو جاؤ، ان کا دین اختیار کرو۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت ابراہیم کو ابیکم باپ کے معنوں میں بلا رہے ہیں تو فاصلہ تو کئی ہزار سال کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی ہزار سال پہلے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی ہزار سال بعد تشریف لائے ہیں، اور پھر اپنی امت کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملت ابیکم ابراہیم، کہ ابراہیم کی ملت، ابراہیم کا دین اختیار کرو، کیونکہ ابیکم وہ تمہارے باپ ہیں۔ تو لہٰذا قرآن پاک میں محض لفظی ترجمہ اٹھا لینا یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ارشاد کس نے ارشاد فرمایا، کب ارشاد فرمایا، کس کے لیے ارشاد فرمایا، اس کی حقیقت 1400 سال پہلے کیا تھی اور تا قیامت اس کی حقیقت کیا رہے گی، اور ان سب باتوں میں حضور کی شان کس طرح یعنی نمایاں ہوگی۔ تو حضور کی شان کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ و تشریح و تعویل لازم ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ تو قرآن پاک کی کسی بھی آیت کا ترجمہ حضور کی شان اور حضور کی نعت کے حوالے سے بیان کیا جانا چاہیے، محض لفظی ترجمہ اٹھا کے تو بے ادبی اور گستاخی والے بیان نہیں دینے چاہیے۔ تو سورۃ الحج کی
آیت نمبر 78 میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابیکم ابراہیم فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ وہ جسمانی باپ مراد نہیں لیا جائے گا۔ اگر وہابی عقیدے کے مطابق وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ کہ وہ چچا کو باپ کہہ سکتے ہیں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہزارہا سال بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابیکم ابراہیم کہہ کے بلاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ محض لفظی ترجمہ کافی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، انبیاء علیہم السلام کی شان اور نعت سامنے رکھنا لازم ہے، فرض ہے۔ ایک اور جواب کہ اگر لفظی ترجمے کے حوالے سے ہی وہابیوں نے حضور کی پاک نسل پر اعتراضات کرنے ہیں تو ایک اور جواب ہے۔ سورۃ البلد قرآن پاک کی 90 نمبر پہ سورت ہے، اس کی آپ شروع کی آیات سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اب آیت نمبر 3 میں بڑے غور سے سنیے گا، ووالد وما ولد، یہاں پہ والد کی قسم کھائی گئی ہے، ووالد۔ تو اگر ترجمہ کرتے وقت اب یہاں پہ کوئی حضرت ابراہیم کا ذکر کرے تو نام تو نہیں لیا گیا حضرت ابراہیم کا۔ اگر کوئی ترجمہ کرتے وقت حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرے تو اس آیت میں حضرت آدم کا نام تو نہیں لیا گیا، حالانکہ یہ دونوں نام آدم اور ابراہیم یہ دونوں نام قرآن پاک کی کئی آیات میں موجود ہیں، تو یہاں اس آیت میں بھی ان کا نام لیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ تو لفظی ترجموں پر غور دینے والے پھر یہ غور کر لیں کہ سورۃ البلد کی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی قسم کھاتا ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ قسم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم ہے۔ تو جس ذات کی قسم اللہ کھائے تو وہ مسلمان ہے، اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں، عرفہ درجے کے مسلمان ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔ تو لہٰذا لفظی ترجموں پہ اگر آپ نے زور دینا ہے تو سورۃ البلد کی 3 آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا ذکر ہے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ اور حضور کے والدین کی ایک اور یعنی اہم نشانی اور ثبوت یہ ہے کہ وہ نماز خود حضور کے کریم والدین کے ایمان کا ثبوت ہے، اور یہ نماز وہ ہے جو تا قیامت قائم رہے گی انشاءاللہ۔ اور نماز میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ قیام، رکوع، سجدہ اور پھر اتحیات اور اس کے بعد درود پاک اور اس کے بعد جو دعا ہے وہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ سورۃ الابراہیم قرآن پاک کی 14 نمبر پہ صورت ہے، اس کی آیات 40 اور 41 نماز کی دعا کا حصہ ہیں۔ اور یاد رہے کہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ادا فرماتے رہے، ٹھیک ہے، اور یہ دعا پڑھتے رہے۔ سورہ ابراہیم کی آیات 40 اور 41 یہ نماز کا حصہ ہیں، سنیے گا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو آپ غور کریں، قرآن پاک کی آیات نماز کا حصہ ہیں، دعا ہیں، اور یہ وہ دعائیہ کلمات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ادا فرمائے۔ حضور نے ساری زندگی یہ رب کی بارگاہ میں ارشاد عرض کی، ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ اے رب میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور مومنوں کو حساب والے دن یعنی قیامت والے دن۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے کریم والدین کی بخشش کی دعا ساری زندگی مانگیں اور وہابی اٹھ کے معاذ اللہ ان کو کافر قرار دے دے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ وہ گروہ ہے جو یاجوج اور ماجوج کا پیدا کردہ ہے، اور یہ وہ سخت بیان دیتا ہے، یہ وہ کفریہ بیان
منہ سے کہہ دیتا ہے، کتابوں میں لکھ دیتا ہے، تقریروں میں کہہ دیتا ہے کہ جو بیان برطانیہ کے بھیجے ہوئے گورنر کو بھی کہنے کی جرت نہ ہوتی تھی، تو بندوق کے زور پہ ساری دنیا پہ قبضہ کرنے والا یاجوج برطانیہ، ٹھیک ہے، وہی اس وہابی فرقے کو کھڑا کرنے والا ہے، اسی نے ان وہابیوں کو قبلہ اول پہ قبضہ کروایا، اسی وہابی نے برطانوی یاجوج کے ساتھ مل کے سلطنت عثمانیہ کو توڑا، اسی وہابی نے آج بھی ٹرمپ کے اعلان یروشلم کو نہ صرف بڑے کھلے دل سے تسلیم کیا ہے بلکہ باقی مسلمان حکمرانوں کو بھی یہ ریالوں کے زور پہ اور بندوق کے زور پہ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے ملکوں میں، ساری دنیا کے مسلمان ملکوں میں وہابیت کو نافذ کر دیا جائے، کیونکہ یہ وہ عقیدے ہیں کہ جو گورا بھی اپنے منہ سے کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ تو خلاصہ آج کے پروگرام کا یہ ہے کہ فتنہ دجال دراصل عقیدہ ختم نبوت کی جنگ ہے، کیونکہ یہودیوں نے بھی آخری نبی کا انکار کیا تھا نسل پرستی کے حوالے سے، اور یہ وہابی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاک شجرے کی اس کڑی کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، دادا جان اور پاک نسلوں کو معاذ اللہ غلط لفظوں میں گردانتے ہیں، شمار کرتے ہیں، گنتے ہیں۔ تو ایک اور یہ بھی یاد رہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری امت کے لیے اپنی شریعت نافذ کرنے کا اعلان نہیں کیا تھا تو تب تک مکہ میں شریعت اسماعیلی نافذ تھی، تو سابقہ شریعت کے حوالے سے بھی حضور کے والدین، حضور کے دادا جان، یہ سب مسلمان ہی شمار ہوتے تھے، شمار ہوتے ہیں اور شمار ہوتے رہیں گے۔ ہاں البتہ وہ نسل پرست یہودی جنہوں نے نسل پرستی کی وجہ سے آخری نبی کا انکار کیا تھا، انہی کے چیلے چانٹے، خواہ وہ مکہ کے حاکم ہوں، وہ آج بھی حضور کی ذات پر، حضور کی صفات پر، حضور کی پاک نسل پر حملہ آور ہیں۔ تو یہ پہچان یاد رکھیے گا۔ جن آیات کا حوالہ پیش کیا گیا، سورہ جن، سورۃ الانعام، سورۃ الحج، سورۃ البلد، سورۃ الابراہیم، سورہ ابراہیم، تو ان سب آیات کا آپ خود باوضو ہو کے مطالعہ کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ کیا لفظی ترجمہ حضور کی نعت سے مطابقت رکھتا ہے یا مسلمانوں کا یعنی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نعت نبی کی شکل ہے۔ غور کیجئے گا، سوچئے گا کہ وہ بیانات، وہ عقیدے جو یاجوج اور ماجوج خود اپنے منہ سے کہنے کی جرت نہیں رکھتے، وہ یہی بیانات، یہی عقائد داڑھی والے ملا کے منہ سے کہلواتے ہیں، اور یہی فتنہ دجل ہے، کیونکہ دجال قبلہ اول کا حاکم ہوگا اور جھوٹا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔